بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، آخرت میں کامیابی کے لیے جو ضروری اعمال ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور یاد رکھیے آخرت کی نعمتیں انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو آخرت کے لیے واجبی کوشش بھی کرتے ہیں. تو میں نے کل کے درس میں یہ بات بتلائی تھی کہ کچھ وہ احکام کہ جن پر عمل کرنے کے بعد آخرت کی ترقیاں اور آخرت کے درجات ہوں گے اور آخرت خوشگوار ہوگی، دنیا بھی سنور جائے گی، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کرتے ہیں. تو اس میں ایک حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی حسن سلوک کرنے پر عزیزو چند احادیث نبویہ اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں چند ضروری باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کی، جس سے ماقبل کے درس کا یہ خلاصہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یعنی ان کی زندگی میں جان و مال سے کہیں زیادہ اور جان و مال سے ان کی خدمت کریں اور ہمیشہ ان کو خوش رکھیں. دل سے والدین کی تعظیم اور ان سے محبت، والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت، والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان جہاں تک ممکن ہو پورا کریں. والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. تو اس میں سے جو پہلی بات کہ ان کی زندگی میں جان و مال سے ان کی خدمت اور ان سے ہمیشہ محبت رکھیں، اس پر چند احادیث نبویہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کری. جیسے ایک صحابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہیں یا دوزخ ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری جنت ہیں یا دوزخ. والدین کی اطاعت اور خدمت کر کے آدمی جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور ان کی بے ادبی، ایذا رسانی اور اسی طرح ان کو تکلیف دے کر، ان کو ناگواری پہنچا کر آدمی جہنم بھی رسید ہو سکتا ہے. تو عزیزوں، والدین کا ساتھ حسن سلوک کرنا یہ از حد ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے درس میں یہ بات بتلائی تھی کہ اگر والدین ہمارے مشرک ہیں تو پھر بھی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی. اس پر اسماء بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک واقعہ میں نے ذکر فرمایا جو صلح حدیبیہ کے بعد مصالحت کے زمانے میں جو ان کے پاس ان کی والدہ آئی تھی جبکہ وہ غیر مسلم تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ میری ماں آئی ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرو. تو عزیزوں، یہ تو بات ہے کہ دنیا میں رہ کر آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے، لیکن اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو حسن سلوک کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا، کیا ذریعہ ہوگا؟ تو اس پر چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے چند احادیث پیش کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد عزیزوں، اگر آپ ماں باپ کے دوستوں اور متعلقین جو باپ کے دوست ہیں یا متعلقین ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ تعلقات رکھیں تو یاد رکھیے یہ سمجھا جائے گا کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ سب سے بڑا حسن سلوک، دیکھیے سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کا خیال رکھے، یہ بڑا حسن سلوک ہے. اس پر میں آپ کو بتاؤں، ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مکہ شریف تشریف لے جا رہے تھے،
راستے میں ایک آدمی ملا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا اور اس کو اپنے ساتھ گدھے پر بٹھا لیا، جس سواری پر ابن عمر خود چل رہے تھے۔ راستے میں ایک عام آدمی، راہگیر، مسافر ملا، ابن عمر فوراً اترے اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو اپنی سواری پر بٹھایا، سر سے پگڑی اتار کر اس کو عنایت بھی فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو ابن عمر کے شاگرد تھے ابن دینار، جو ساتھ تھے، عرض کیا کہ یہ لوگ تو دیہاتی ہیں، کوئی معمولی چیز دے دی جائے تو بھی خوش ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے اس کو اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا، اور آپ نے اتنا بڑا اکرام ابن عمر کیوں کیا ہے؟ ایک عام آدمی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا باپ میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا ہے کہ اولاد کا سب سے بڑا حسن سلوک باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ سوچیے عزیزو، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی آدمی سوچے کہ حسن سلوک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اس پر یہ جواب دیا گیا، اور اس پر میں نے یہ بات بتلائی کہ ابن عمر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، غالباً ابو بردہ رحمہ اللہ ان کا نام ہے، ایک بار مدینہ منور آئے، حضرت ابن عمر ان سے ملنے گئے، تو ملاقات کے دوران پوچھا جانتے ہو میں آپ سے ملنے کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی مرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کر لے، اور میرے ابا حضرت عمر اور آپ کے ابا کے درمیان محبت اور بھائی چارہ تھا، اس لیے میں اس تعلق کی خاطر آپ سے میلوں کا سفر کر کے ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، والدین کے ساتھ حسن سلوک عزیزو صرف ان کی حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بس آدمی ان کی زندگی میں ہی حسن سلوک کر سکتا ہے، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اسی پر ایک شخص دربار نبی میں حاضر ہوئے اور اس نے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے کیا کوئی ایسی چیز بھی باقی رہ جاتی ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، 5 چیزیں ہیں کہ جو والدین کے مرنے کے بعد بھی آدمی اگر حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہے تو ایسی 5 چیزیں پھر بھی باقی رہ جاتی ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد کہ آدمی ان پر عمل کرے تو حسن سلوک سمجھا جائے گا۔ نمبر 1، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، عہد و پیمان جو باقی رہ گئے ہوں ان کو پورا کر لینا، اور اس ناطے کو جوڑنا کہ جس کا تعلق ان دونوں ہی کے ساتھ ہو، یعنی دوستوں کا اکرام کرنا اور رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ تو یہ والدین کے وہ کام ہیں جو ان کی حیات میں نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی کیے جاتے ہیں۔ عزیزوں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے بچنا چاہیے آدمی کو۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، بڑے گناہ ہیں۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی یہ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزوں، اور ایک حدیث میں والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی ہے اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، مگر والدین کے ساتھ بدسلوکی مستثنا ہے۔ اس گناہ کی سزا یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی ملے گی، بلکہ مرنے سے پہلے بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا تو عزیزوں اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی نے بدسلوکی کری ہے تو اس کا ختم کرنے کا کوئی راستہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ والدین کے لیے دعائیں کرے، ایصال ثواب کرے، ان کی قبروں پر جائے، استغفار کرے۔ اور ایک حدیث میں ایک بڑی اچھی بات کہی گئی ہے جس کو ہم تم سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے کہ جس آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں کا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور وہ زندگی میں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا مگر وفات کے بعد برابر ان کے لیے دعائیں کرتا رہا اور استغفار کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن سلوک کرنے والا قرار دے دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی ہر جمعے کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے
تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور وہ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے نہیں کہ والدین کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کیا، لیکن مرنے کے بعد بدسلوکی کرنے لگا۔ مرنے کے بعد بدسلوکی قرار دیا جاتا ہے ایسا آدمی جو زندگی بھر بدسلوکی کرنے والا، ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک کرنے والا بن جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی ہے، اس کو سمجھیے کہ جس آدمی نے زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی، مگر وفات کے بعد ان کا قرض ادا کرے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کو گالیاں نہ دلوائے، تو وہ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ حالانکہ زندگی میں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، لیکن مرنے کے بعد یہ کام کر لیتا ہے، وصیت کو پورا کر لیتا ہے، دعا استغفار کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، قرضے کو ادا کر دیتا ہے والدین کے اوپر سے، سمجھ لو حسن سلوک کیا ہے اس نے۔ زندگی میں تو حسن سلوک کرتا رہا ایک آدمی، مگر وفات کے بعد ان کا قرض ادا نہ کیا اور نہ ان کے لیے استغفار کیا، نہ دعائیں دی، بلکہ ان کو گالیاں دلوائیں اپنے ماں باپ کو، تو وہ کیا ہوگا؟ بدسلوکی کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے عزیزو، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے بدسلوکی کرنے والوں کے لیے اور ڈرنے کا مقام ہے حسن سلوک کرنے والوں کی۔ سوچے آدمی تھوڑا سا غور کرے، گالی دلوانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو گالی دے گا تو وہ دے گا، اس لیے آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو عزیزو، مرنے کے بعد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بہترین شکل جو علماء نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں سے تعلقات رکھے، استغفار کرے، دعا کرتا رہے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَالِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت مت کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی ہاں ہو مت کرنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ ویسے اس آیت کے ذیل میں ابھی پہلے جملے کی تشریح کری ہے، باقی جملوں کی انشاءاللہ کل تشریح کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی